اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو، خصوصاً آپ کے ساتھیوں پر، تبع تابعین، ائمہ محدثین، سلف صالحین پر کہ جنہوں نے اللہ کا دین محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا اور پھیلایا۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، موضوع کی مناسبت سے تو یہ علماء کی مجلس میں بیان ہونا چاہیے، اور بڑے جو شیخ ہیں ہمارے اساتذہ میں سے وہ اس کو بیان کریں۔ یہ ایک آزمائش ہے کہ اس موضوع کو سادہ عوام کے انداز میں بیان کرنا، اللہ مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ دوسری بڑی آزمائش، ماشاءاللہ خطباء کے بادشاہ شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، یہ شہزادے خطیب مولانا عمران ربانی صاحب، مولانا سرفراز نجمی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے۔ یہ بھی آزمائش ہے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ۔ پہلی بات، حدیث، اللہ تبارک و تعالی کی بات جو ہے وہ حدیث ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ دوسری بات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من اسعد بشفاعتک یا رسول اللہ یوم القیامہ، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا خوش نصیب شخص کہ جس کو قیامت کے دن آپ کی شفاعت اور سفارش نصیب ہوگی؟ فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث اول منک۔ فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرا یہ گمان ہے کہ آپ سے پہلے مجھ سے کسی نے اس حدیث کے متعلق سوال نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو حدیث کہا ہے۔ تیسرا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اتفاقی فہم، موقوفات، وہ بھی حدیث ہے۔ اس لیے ہم اہل حدیث یہ لفظ سلف صالحین کے رستے پر چلتے ہوئے اللہ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی سچی پیروی کرنے والے اہل حدیث ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا کہ اللہ کی بات بھی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حدیث، صحابہ کرام کی موقوفات اور اتفاقی فہم وہ بھی حدیث ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید جن ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے انہی ذرائع سے حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ حدیث اور قرآن کے پہنچنے کا قطعاً ذریعہ الگ الگ نہیں۔ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سی تک پورا قرآن محمد الرسول اللہ کی زبان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور جو محمد الرسول اللہ کی زبان سے جدا ہو وہ دین ہے، وہ حدیث ہے۔
بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سی تک پورا قرآن محمد الرسول اللہ کی زبان اقدس سے ہمیں ملا ہے. تو یہ پورا قرآن اس لحاظ سے بھی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے مفسر، قرآن مجید کو بیان کرنے والے. اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. ہم نے جو نصیحت قرآن آپ کی طرف اتارا ہے، آپ اس کی تبیین کرے. اللہ کے پیغمبر نے قول و عمل کے ذریعے 23 سال اسوہ حسنہ کے ذریعے قرآن مجید حدیث کی تفسیر حدیث کے ساتھ کی ہے. حدیث کی تفسیر کس کے ساتھ کی ہے؟ حدیث کے ساتھ کی ہے. یہ بات ذہن نشی کر لیں. قرآن مجید صحابہ نے یاد کیا، حدیث کو صحابہ نے یاد کیا. قرآن مجید کی تفسیر ہوئی، حدیث رسول اسوہ محمدی کی تفسیر ہوئی. قرآن مجید مذاکرہ سے محفوظ ہوا، حدیث مذاکرہ سے محفوظ ہوئی. اور دوسری بات، جن بنیادوں پر یا جن گندے اصولوں پر اسلام کے مخالفین قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہیں، قلت عقل، عقل کم ہے، قلت فہم، سمجھ نہیں سکتے، قلت استقصاء کہ ان کا علم لمیٹڈ محدود ہے. یہ 3 بنیادیں ہیں. اور چوتھا سبب دشمنی، عداوت، بغض سے قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہیں. آج حدیث کا انکار انہی 4 بنیادوں پر ہو رہا ہے، یا قلت عقل کی بنیاد پر، قلت فہم کی بنیاد پر، اور یا قلت استقصاء. حدیث کے تمام ترک وہ نہیں جانتا، اعتراض کر دیا، حالانکہ اعتراض کا دوسرا جواب حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں ہے. اور چوتھا بغض اور حسد، کینہ. یہ جو قرآن مجید پر اعتراض کا طریقہ کار انداز ہے، وہی حدیث پر طریقہ کار ہے. حدیث کا انکار سب سے پہلے کہ یہ تو سائنس کے خلاف ہے، حدیث سائنس کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے. بھئی کون سی حدیث سائنس کے خلاف ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمس. مشروب میں مکھی گر گئی تو مکھی کو ڈبو کر باہر نکال کر پی لے. ایک پر میں وبا ہے، دوسری میں شفا ہے. لوگوں نے مذاق اڑایا کہ مولویوں نے اسلام کو مکھی چوس بنا دیا. یہ حدیث سائنس کے خلاف ہے، حدیث کا انکار کیا گیا. اب سائنس کے خلاف کہتے ہیں جی قرآن مجید تو یہ دیکھیں کیا بات ہے، قرآن مجید کو ہم نے ماننا ہے، بس یہ جو سارا اختلاف ہے یہ نعوذ باللہ حدیث کی وجہ سے آیا ہے. سائنس کے خلاف ہے، حدیث حدیث سے ٹکراتی ہے، عقل کے خلاف ہے. تو قرآن مجید ایک واقعہ بیان کرتا ہے اصحاب کہف کا. حدیث کے منکر آپ ان کے سامنے یہ پیش کریں، اصحاب کہف کتنے 100 سال سوئے رہے ہیں؟ 309 سال، 9 سال اور 3 صدیاں. وَنُكَلِّمُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ. سائنس کی بنیاد پر حدیث کا انکار کرنے والے رب کے قرآن پر بھی نہیں رہ سکتے. آئیں دنیا کے زمانے بھر کے سائنسدان لے کر آ جائیں. اللہ بیان کرتا ہے میرے ولی توحید کے علمبردار 9 سال اور 3 صدیاں، 300 900 سال، 309 سال میں نے ان کو سلایا ہے. اب کوئی سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ مالک کہتے ہیں ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے تھے، کروٹیں بھی بدلتے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ
لَوَلَّيْتَ مِنْهُ فرار، اے پیغمبر اگر آپ ان کو دیکھ لیں، آپ ان پر مطلع ہو جائے تو آپ بھی ڈر کر نکل جائیں، چلے جائیں، رعب آپ پر آ جائے۔ اب کون سی سائنس ہے جو اس کو تسلیم کرتی ہے؟ سائنس مذہب کے تحت ہے، سائنس کی لگام وحی الہی ہے، عقل کی لگام وحی الہی ہے۔ بڑا ان لوگوں نے شور مچایا، یہ دیکھو جی حدیث سائنس کے خلاف ہے۔ جب یورپ کی لیبارٹریوں میں اس حدیث پر ریسرچ شروع ہو گئی، ریسرچ کی، ہم مسلمان کیوں ہوئے، ڈاکٹر عبد الغنی لون کی کتاب ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ 20 افراد کی ٹیم اس حدیث پر ریسرچ کر رہی ہے کہ ہم بادلیل اسلام کا مذاق اڑائیں گے کہ مکی کے کسی پر میں کوئی شفا نہیں، لیکن جب تحقیق اور ریسرچ کی تو وہ سارے کے سارے افراد اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا، ایک میں وبا ہے ایک میں شفا ہے۔ کہنے لگے ہاں، ساتھ ہی اس کو ماننا شروع کر دیا، اسلام کی خوبی تسلیم کر دیا۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، عقل میں آئے یا نہ آئے، جو اللہ نے کہہ دیا، جو اس کے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے فرما دیا، وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ کہتے ہیں جی عقل کے خلاف۔ اب عقل اللہ کا وجود بھی تسلیم نہیں کرتی، فرشتوں کا بھی وجود تسلیم نہیں کرتی، جنت اور جہنم کو بھی تسلیم نہیں کرتی۔ اگر عقل کی بنیاد پر حدیث کا رد ہے تو اسی بنیاد پر پھر قرآن کا بھی رد ہوگا۔ جو یہود و نصارہ نے قرآن مجید پر طریقہ کار اعتراض کا لیا ہے، آج کے حدیث دشمن لوگ وہی طریقہ کار حدیث دشمنی میں صرف کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا فلاں مسئلہ کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، فلاں کا کیا درجہ ہے، فلاں کا کیا مقام ہے، مستدرک کے حاکم کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں یا اخی لا نعلم شیئا، بڑی باتیں کرتا ہے، ہمیں کسی چیز کا نہیں پتا تھا، نہ قرآن جانتے تھے، نہ جنت و جہنم سے واقف تھے، نہ رب کا پتا تھا۔ اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا، اپنا تعارف بھی کروایا، اپنا تعارف بھی کروایا، محمد آئے، رب کا تعارف ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کتاب اللہ ملی، رسول اللہ آئے، کتاب اللہ کی تفسیر حدیث رسول ملی۔ کیا پتا تھا؟ یہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، اللہ نے اسی وجہ سے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ مشرک تھے، اللہ کے پیغمبر آئے، تم موحد بن گئے، بدعت و خرافات میں تھے، تم سنت والے بن گئے، رسوم جاہلیت میں پھنسے ہوئے تھے، غیر انسانی اخلاق و اقدار میں گرے پڑے تھے، محمد الرسول اللہ آئے، توحید والے، سنت والے، انسانی اقدار اور اخلاق والے تم بن گئے۔ اب ایک اور گروہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید آسان کتاب ہے، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے سمجھنے کے لیے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کے وقت سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے۔ اب رسول اللہ کا شاگرد عربی ہے، عربی زبان کو جاننے والا، تمام مجتہدین کا سردار اور امام، اس نے کیا کیا؟
2 دھاگے لیے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے. بیدار ہوا, اندھیرا تھا, کھانا شروع کر دیا. پھر تکیہ اٹھایا, سفید دھاگا نظر نہیں آ رہا, کالے کی پہچان نہیں ہو رہی, کھا رہا ہے. پھر تکیہ اٹھایا, پھر دیکھا, کھاتا رہا حتیٰ کہ دن چڑھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں خود پتہ چل جاتا ہے, قرآن مجید آسان ہے, حدیث کے بغیر قرآن مجید سمجھ نہیں آ سکتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش ہوا, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا تکیہ اتنا بڑا تھا کہ تیرے تکیے کے نیچے افق شب و روز سما گیا کہ تو تکیہ اٹھا کے دن اور رات کو دیکھتا رہا ہے. اس سے مراد دن کا آنا اور رات کا جانا. اب رسول اللہ کا شاگرد ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے, عربی زبان کو جاننے والا ہے. یہ بات یاد رکھے, سب سے پہلے امت میں خارجیوں کا گروہ تھا جنہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ, کہ صرف قرآن مجید. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں کتاب اللہ کافی ہے, اس سے مراد قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے. کتاب اللہ کا جہاں لفظ آئے گا اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے, اسوہ محمدی بھی ہے. انہوں نے کہا ہمیں اسوہ محمدی کی ضرورت نہیں, صرف قرآن, صرف قرآن. خارجی, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا بدترین گروہ ہوگا, اس طرح ایمان سے نکل جائے گا جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے. فرمایا جو ان کو قتل کرے گا وہ سب سے افضل ہے, وہ سب سے بدتر ہے. کون؟ کہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ بس قرآن مجید حدیث کی تو ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. عقل کی بنیاد پر حدیث کو رد کرنا, سائنس کی بنیاد پر حدیث کو رد کرنا, اسی طرح اکابر پرستی کی بنیاد پر حدیث کو رد کرنا. اکابر پرستی کیا ہے؟ بزرگ کی بات ہے ایک طرف, اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں. امام مالک رحمت اللہ علیہ موطأ مالک میں حدیث لے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ باندھا کرتے تھے, دایاں ہاتھ بائیں پر رکھ کر باندھتے. اب مالکی جو ہے وہ نماز میں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں, ہاتھ نہیں باندھتے. میری ایک مالکی کے ساتھ گفتگو ہوئی, تبلیغی جماعت میں آیا, میں نے اس کو کہا انت ترسل, آپ ہاتھ چھوڑتے ہیں, آپ کے امام نے موطأ مالک میں ہاتھ باندھنے کی حدیث درج کی ہے. کہتا ہے میں حدیث کو نہیں جانتا, نبی کو نہیں جانتا, جو میرے امام کا عمل ہے, امام ہے, میں تو بس اس کو ہی جانتا ہوں. اسی طرح بے شمار احادیث ہیں, لکھا ہے حدیث اس طرح ہے, لیکن ہمارا امام کا مذہب یہ ہے ہم اپنے امام کی بات مانیں گے. بلکہ البحر الرائق کا ایک حوالہ سناتا ہوں. ابن نجیم حنفی, جن کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا گستاخ کوئی اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہو یا ذمی یہودی عیسائی ہو, جو بھی گستاخی کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. ہدایہ میں لکھا ہے کہ جو رسول اللہ کو ذمی گالی دے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا, یہ لکھا ہوا ہے. نام نہاد جو عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی کتاب ہے. ابن نجیم کیا کہتے ہیں؟ وَمَسْأَلَةُ السَّبْ, یہ جو گالی کا مسئلہ ہے رسول اللہ کو برا کہنے کا مسئلہ ہے. دل تو امام شافعی رحمہ اللہ اور حدیث کی طرف مائل ہوتا ہے کہ اس شخص کی گردن اڑا دی جائے, لیکن ہم پر امام ابو حنیفہ کے مذہب کی اتباع واجب ہے. حدیث چاہتی ہے جائے, نبی چاہتا ہے جائے, ناموس رسالت پر اپنے ہاتھ صاف کرتے ہیں, کر لیں,
لیکن امام اپنے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. بلکہ ابھی ایک کتاب چھپی ہے ملفوظات حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی. کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر اس کا 384 ہے، جلد نمبر 26 ہے، ملتان سے چھپی ہے. کہتے ہیں جب میں نے یہ مسئلہ پڑھا مجھے بڑی غیرت آئی کہ ایک شخص ہمارے نبی کو گالیاں دے اور دن دناتا پھرے. بڑی مجھ کو غیرت آئی. لیکن جب میں نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ میرے بڑے بزرگ تھے تو پھر مجھے غیرت کھانے کی کیا ضرورت؟ انہی الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ. اسی طرح اور اشارتاً ذکر کرتا ہوں، انس رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چاروں جلیل القدر صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد ہیں، وحی کے حامل ہیں، شریعت کے پابند ہیں، مسلمانوں کے اسلام کے بزرگ اور شیخ ہیں. لیکن عقیدہ کیا ہے؟ اگر یہ چاروں کالا کالا رسول اللہ کہیں، کالا ابو حنیفہ آ جائے تو انس کالا رسول اللہ کہے، ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، کالا ابو حنیفہ کو مانیں گے. نور الانوار میں لکھا ہے. تو بھائیو، جو قرآن مجید پہنچنے کا ذریعہ ہے وہی حدیث پہنچنے کا ذریعہ ہے. جس نے قرآن دیا اسی کی سیرت، اسی قرآن کی تشریح ہے جس نے قرآن دیا ہے. اور جو قرآن مجید پر اعتراض کے طریقہ کار ہیں وہی اعتراض کے طریقہ کار حدیث پر ہے. قرآن مجید کے انکار کی بھی ایک مثال پیش کر دیتا ہوں. وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ بڑا تمسک ظاہر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ لقمان میں بیان کیا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ حمل اور دودھ کی مدت 30 ماہ ہے. 6 ماہ جب حمل مکمل ہو جائے تو 7واں بچہ پیدا ہوتا ہے. 6 ماہ کے بعد اس کو ہماری زبان میں 7واں کہتے ہیں. ہوتا ہے وہ 6 ماہ کا ہے. 6 ماہ پورے ہو جاتے ہیں، 7ویں ماہ میں وہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو 7واں کہتے ہیں. اب والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے. مذہب کیا ہے کہ ان کا بڑے بزرگ ہیں، ان کا 2.5 سال دودھ پلائیں. شبیر احمد عثمانی صاحب تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو قرآن میں بیان کر دیا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ عرب کا رواج اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا ہے. استغفر اللہ. امام صاحب کے پاس 2.5 سال دودھ پلانے کی دلیل ہوگی جو ابھی تک نہیں نکلی. جہاں سے شیعہ کا امام قرآن لے کر نکلے گا وہاں سے 2.5 سال دودھ کی دلیل آئے گی. یہ طریقہ کار ہے. تو آخر میں میرے بھائی جو ہیں حافظ عطا الرحمن حافظہ اللہ، ان کے بیٹے انہوں نے حفظ کیا ہے، حافظ طلحہ ثانی، اللہ ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. باپ بیٹے کو اللہ اپنے دین کے لیے پسند کر لے اور بیٹے کو اللہ باپ سے زیادہ باعمل نامور دین کے لیے خدمت کرنے والا منتخب فرمائے. آخر میں موضوع کی مناسبت سے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی ہے، ترکوں کی حکومت تھی مکہ اور مدینہ پر، شریف مکہ کا دور. یہ 100 سال پہلے کی بات ہے. یورپ، یہ 22 کے قریب ملک ہیں، ان کا اجلاس ہوا. یہودی، عیسائی، بے دین طبقے سارے جمع ہوئے کہ جس طرح ہم نے پوری دنیا سے ان کی حکومت ختم کر دی ہے اسی طرح ان کا مذہب بھی مٹا دیں. مسلمان بچہ اٹھتا ہے کہتا ہے تمہاری تورات میں یہ نقص، یہ خرابی، یہ نقص، یہ خرابی، تو ہم بھی ان کی کتاب قرآن مجید کے نقص تلاش کرتے ہیں.
22 ملکوں نے مشترکہ مال لگایا، مشترکہ مال لگایا۔ اب پوری دنیا میں عیسائیت کا مرکز اٹلی ہے، جہاں پوپ ان کا رہتا ہے، ویٹیکن سٹی بنا ہوا ہے، حرم کی طرح اس کی یہ عزت کرتے ہیں۔ اٹلی وہ مرکز بنا، پوری دنیا سے بے پہا پیسہ سیم و زر صرف کر کے قرآن مجید کے نسخے جمع کیے جانے لگے۔ عربی جاننے والے ملازم رکھی، مختلف جو رسم الخط ہیں، خط نستعلیق، خط نوری، خط کوفی، خط قریش، وہ خطوط جن میں قرآن مجید زبان لکھنے کا جو انداز ہے، رسم الخط ہے، رائٹنگ سٹائل جس کو کہتے ہیں، وہ سارے جمع کیے گئے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، شیر پنجاب پورے 50 سال۔ کتنے؟ پورے 50 سال۔ 50 سال یہود و نصارہ نے، بے دین لوگوں نے پورا زور صرف کیا، پوری قوت لگا دی، مال و دولت لگا دیا۔ 50 سال کے بعد جو ان کا تحقیق کرنے والا بورڈ تھا، لکھتا ہے کہ روئے زمین پر اگر کوئی کتاب تعریف سے پاک ہے تو وہ فقط قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب ہے۔ اور میرے بھائیوں، پوری دنیا میں قرآن مجید کی سب سے بڑی لائبریری، سب سے زیادہ مجموعے، تختیوں پر لکھے ہوئے، چھالوں پر لکھے ہوئے، دور نبوی کے لکھے ہوئے، صحابہ کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے، ماسٹر کف چمڑے پر لکھے ہوئے، پوری دنیا میں سب سے بڑی لائبریری اٹلی، عیسائیوں کے پاس آج بھی وہ قرآن مجید کا پورا ذخیرہ محفوظ ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز۔ اور دوسرا اعجاز ہے، میرا بھائی یہاں پر ایک بیان کر رہا تھا کہ دنیا میں کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے، یہ اسلام کا اعجاز ہے۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ آیا، بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، امام بنا دے۔ آپ نے فرمایا قرآن تم میں سے کس کو زیادہ آتا ہے؟ انہیں کرتا پایا سی، اللہ کا کپڑا بھی کوئی نہیں سی، کرتا ڈالا، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ قرآن سنائی جائے، فتبسم رسول اللہ کے پیغمبر مسکرائے، تو نے کہاں سے اتنا یاد کر لیا؟ کہتے ہیں گزرنے والے صحابہ ایمان والے گزرتے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے میں نے سن کر یاد کر لیا۔ فرمایا سارے بوڑھے سب کے سب تم اس کے پیچھے کھڑے ہوگے اور عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے امام ہوں گے۔ اور حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں لاکھ کوئی شے نہیں سی پائی تے نماز پڑھائی تو پیٹ میری ننگی ہو گئی۔ بی بی نے انہیں آکھیا اپنے امام نو چنگ سلوار بھی سوا دیو۔ پھر اسلام کی برکت سے جب وہ سلوار وہ لباس میں نے پہنا تو مجھے بڑی زیادہ خوشی ہوئی، یہ اسلام کی برکت ہے۔ اور آخری بات، صحیح بخاری کی حدیث سناتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، 13 سال ان کی عمر، ان کو مشیر خاص بنا لیا۔ عمر مشیر رسول ہے، عمر کی بات اللہ قرآن بنا کر محمد الرسول اللہ پر نازل کرتے ہیں۔ جنگی حکمت عملی میں حضرت عمر جو مشورہ دیتے ہیں نبی قبول کرتے ہیں۔ ان کے مشیر پریزیڈنٹ خلیفۃ المسلمین اس سے مشورہ کر کے امور سلطنت انجام دے گا۔ عبد الرحمن بن عوف آئے، کہنے لگے اے خلیفہ آپ یہ حکومت کو بچوں کا کھلونا سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ آپ نے مشیر خاص بنا لیا، سب سے اہم ہوتا؟ فرماتے اچھا سارے جن کو اعتراض ہے نا مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ اعتراض والے بھی مسجد میں
سننے اور دیکھنے والے بھی مسجد میں عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ فرماتے ہیں 5 نمازیں. یہ حضرت عمر کے زمانے خلافت میں 13-14 سال کے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی عمر بمشکل 8-9 سال تھی. کہتے ہیں میں 5 نمازیں تو رسول اللہ کے پیچھے پڑھتا تھا. کتنی بھائی؟ 5. رسول اللہ مجھے اپنی سواری پر بٹھا لیتے تھے. یبن عباس، یبن عباس، اے عباس کے بیٹے، اے عباس کے بیٹے، اللہ کی یہ بات ہے، آخرت کی یہ بات ہے، جنت کی یہ بات ہے. رسول اللہ مجھے ایسی باتیں بھی سناتے تھے. میں نے خواہش کی اے اللہ 5 نمازیں تو نبی کے پیچھے پڑھاتا ہے، نبی کی رات والی نماز بھی مجھے دکھا دے. رات والی نماز. کہتے ہیں میری خالہ میمونہ، مخلص ہو بندہ دعا کرے تو رب کس طرح پھر قبول کرتا ہے. دعا کی نبی کی رات کی نماز دیکھنی ہے تو سگی خالہ میمونہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی زوجہ بنا دیا. ام المومنین اپنی خالہ کے گھر آ گیا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں سی ہے، خالہ ماں سی ہے. خالہ کے گھر آیا. عشاء کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ فرماتے ہیں نام الغلیم، چھوٹو سو گئے. میں نے ایسے آنکھیں بند کر، رسول اللہ نے دیکھا، میری خالہ نے دیکھا. کہتے ہاں چھوٹو سو گیا ہے. کہتے اللہ کی قسم میں نہیں سویا تھا، میں تو سونا تھا. 8-9 سال کا بچہ. رسول اللہ سو گئے. میٹھی سانس کی آواز نے بتایا، خوشبو نے بتایا کہ رسول اللہ سو گئے. رات کا 3 پہر ہوا. اللہ کے پیغمبر بیدار ہوئے. آل عمران کے آخری رکوع ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار کی تلاوت کی. مشکیزے سے لوٹے میں پانی ڈالا، وضو کیا، کھڑے ہو گئے. میں نے بھی وضو کیا، میں رسول اللہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. رسول اللہ نے سلام پھیری. آپ نے فرمایا تو پیچھے بھائی کیوں کھڑا تھا؟ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا تو باپ آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. عباس کون ہے؟ باپ کتنا ادب کرنے والا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ کہتے ہیں پیدا تو میں پہلے ہوا ہوں لیکن مجھ سے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بڑے رسول اللہ ہیں، پیدا پہلے میں. اب ان کا بیٹا کہتا ہے میرا تو باپ آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، میں کیسے آپ کی برابری کروں؟ آپ نے فرمایا ایک امام ایک مقتدی، امام بائیں طرف مقتدی دائیں طرف. رسول اللہ پھر سو گئے. اور تہجد پڑھنے والوں یہ سب سے مشکل طریقہ ہے تہجد پڑھنے کا، سب سے مشکل طریقہ. پھر سو گئے. پھر سانس کی خوشبو آئی، رسول اللہ سو گئے. آپ پھر بیدار ہوئے. پھر آپ نے آیات پڑھی آل عمران کا آخری رکوع، وضو کیا، کھڑے ہو گئے. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. رسول اللہ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر آپ سو گئے. جب لیٹ گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے پیغمبر تو مخدوم ہے، میں خادم ہوں، وہ رسول ہے، میں امتی ہوں. میرے ہوتے ہوئے آپ لوٹا کیوں بھرے؟ جلدی سے بیدار ہوا. مشکیزہ بڑا سا، میں نے اسے لوٹا بھر دیا. رسول اللہ جب پھر بیدار ہوئے، آیات پڑھی. جب لوٹے کو ہاتھ ڈالا تو پانی کا بھرا ہوا. آپ نے فرمایا میمونہ آپ نے لوٹے کو بھرا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں بھرا. چھوٹو تو نے بھرا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھرا ہے. کیوں بھرا ہے؟ اے اللہ کے پیغمبر جب خیال آیا، غفلت سے گزر گیا،
میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ خادم کے ہوتے ہوئے مخدوم خود کام کرے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو حافظ کتاب، مفسر قرآن اور محدث زبان بنا دے۔ نبی نے دعا کی، دعا نبی کی ہو، دعا نبی کی ہو، چچیرے بھائی کے حق میں ہو، رب نے قبول کس طرح کی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے عبد الرحمن ذرا آ جاؤ مسجد میں، سارے جمع ہو گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کی تفسیر بتاؤ۔ صحابہ کا ایک گروہ کہنے لگا ہمیں تو علم نہیں ہے، دوسرا گروہ وہ کہنے لگا اللہ نے غلبہ دین کی بشارت دی اور رسول اللہ کو استغفار کا کہا، وہ آپ کیا کرتے تھے۔ اے چوٹو آپ بھی ذرا اس سورت کی تفسیر بیان کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ اللہ نے یہ سورت اتار کر نبی کو پیغام دیا ہے جب غلبہ دین ہو جائے تو نبی کو ہم فوت کر لیں، ہم نے ان قریب آپ کو فوت کر لینا۔ جب غلبہ دین ہو اللہ نبی کو اٹھا لیتے ہیں۔ جن صحابہ نے رسول اللہ کی زبان سے، زبان اقدس سے یہ تفسیر سنی، انہوں نے کہا ہاں نام صادق عبداللہ، ہاں عبداللہ نے جو بیان کیا ہے حق بیان کیا ہے، سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر سے ہم نے اسی طرح سنا تھا۔ ہاں جی ہون دسو مشیر خاص بنا ہے، ٹھیک بنا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمت پر قربان جائیں، جواب دیتے ہیں امیر المومنین انسٹیٹیوٹ، درسگاہ، مدرسہ، یونیورسٹی آپ بنائیں، اس میں لیکچرار، استاد، شیخ الحدیث یہ بچہ ہوگا۔ ہم سفید داڑھیوں والے بدر و احد، خندق اور فتح مکہ رسول اللہ کے ساتھی خلوت و جلوت کے سارے اس کے شاگرد ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ باپ بیٹے کے دینی امور میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔